بہت سی کہانیوں میں ایک چھوٹی سی 7 سال کی بچی نامک دعا رہتی تھی۔ دعا کا دل حیرت اور خوشی سے بھرا ہوتا تھا اور اس کی مسکراہٹ پورے گاؤں کو روشنی میں تبدیل کر سکتی تھی۔ وہ اپنے آس پاس کی دنیا کو دیکھنے کے لیے بہت شوقین تھی اور اس کا پسندیدہ مقام جوسر اس کے گھر کے قریب واقع جادوئی جنگل تھا۔ ایک دن صبح کو دعا نے سوچا کہ یہ ایک مکمل کام کرنے کے لیے موزوں دن ہے اور جادوئی جنگل کی طرف رخصت ہو گئے۔ وہ پھولوں کے جنگل کی طرف جاتی ہوئی روشنی میں چمکتی ہوئی سلسلہ وار نے پایا۔ دعا نے ندی کی پیروں کو پیچھے کی طرف جاتی رہی جو آفتاب کی روشنی میں منگلی لیٹ سے چمک رہے تھے۔ وہاں پر ایک دوستانہ پروں والا تتلی نامک بینی سے ملی۔ بینی کے پروں کا رنگ پھولوں کی طرح بھرا تھا اور وہ بات کر سکتا تھا۔ بینی نے دعا کو جنگل کی جادو کے بارے میں بتایا اور اس میں چھپی رازوں کے بارے میں بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ اگر وہ ایک خواہش کریں اور ایک خوشبودار گانا گائیں تو ایک جادو کا محافظ آ کر ان کی ایک خواہش پوری کریں گے۔ دعا نے جلد میں محافظ کو دیکھنے کی تمنا کی اور ایک خوبصورت ملوٹ کا گانا گایا۔ اسی دوران ایک محافظ کا جادوئی درخت کی صورت میں ظاہر ہوا۔ محافظ کے پاس بڑی سمجھدار آنکھیں تھیں اور اس کی آواز بہت ملکول تھی۔ تمہیں کیا خواہش ہے چھوٹی؟ محافظ نے پوچھا۔ دعا نے سوچا تھا اور پھر کہا، میری خواہش ہے کہ میرے گاؤں میں ہمیشہ خوشی اور ہنسی کا ماحول رہے۔ محافظ مسکرایا اور منہ ہلاتے ہوئے سر ہلایا۔ اپنے ہاتھ کی ایک چٹی کرتے ہوئے محافظ نے ایک رنگین چمکتی بھر کی ہنسی کا دھچکا دیا جو گاؤں کے اوپر چڑھ گیا۔ اس دن کے بعد دعا کا گاؤں ملک میں سب سے خوشی والا مقام بن گیا اور یہ سب دعا کی جادوئی خواہش کا پھل تھا۔ اسی طرح دعا کی جادوئی جنگل میں کی ہوئی مزید سفر جاری رہے اور وہ نے کئی دوست بنائے اور بہت سی کہانیاں سنائیں۔ لیکن اس کا سب سے قیمتی یادیں وہ دن تھے جب اس نے اپنے پیارے گاؤں میں ہمیشہ کے لیے خوشی لے کر آئی تھی۔